بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کی خدمت میں جمال خٹک کا آداب۔ پچھلے چند سالوں سے اس ملک کے اندر ایک عجیب ہنگامی صورتحال جو ہے نا وہ برپا ہے۔ حالات روز بروز اس ملک کے اس حد تک خراب ہو رہے ہیں کہ اس وقت حکومت، ادارے اور عوام تینوں جو ہے نا وہ بالکل سٹک ہوئے ہوئے ہیں ایک ہی ٹاپک کے اوپر کہ یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن نہیں آ رہی، اکنامیکل اسٹیبلائزیشن نہیں آ رہی۔ یہ ساری صورتحال کیوں ہے؟ مطلب ایسا کیا ہو گیا ہے اور ایسا سنگین کیا مسئلہ ہے اس پر کنٹرول نہیں ہو رہا؟ یعنی چیزیں کنٹرول میں نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر دوسرے دن اسلام آباد کے دارالخلافہ پہ دعویٰ بولنے کی باتیں ہوتی ہیں، پھر حکومت انتظامات کرتی ہے، کنٹینر رکھو، راستے بند کرو، پورا کیپٹل سیل کرو۔ تو یہ صورتحال پچھلے چند عرصے سے اس ملک میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور کنٹینیو ہے۔ اور اتنی طاقتور کیا چیز ہے جو کہ حکومت، ریاست اور تمام اداروں کو جو ہے نا وہ انگیج کر کے رکھی ہوئی ہے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر کام میں دیر کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ہمیں اس وقت یاد آتی ہیں چیزیں جب پانی ہمارے سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ہم اس وقت جو ہے نا وہ ہم اپنے پریونٹیو میئرز جو ہے نا وہ لیتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ اچھا، تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے ذمہ دار کیا عمران خان ہیں؟ کیا یہ جو پاکستان اس وقت ٹارگٹ ہے تمام بیرونی اور اندرونی سازشوں کا، اور جس کی وجہ سے اس ملک کو اللہ نہ کرے کوئی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اداروں پر اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ ساری جو صورتحال ہے، کیا اس کا ذمہ دار عمران خان ہے؟ کیا عمران خان خود اس سازش کا حصہ ہے یا عمران خان جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں؟ دوستو، سٹارٹ کرنے سے پہلے نا ہم تھوڑا سا ہسٹری میں چلا جاتے ہیں۔ 2010 میں ایک فیس بک ایپ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کی گئی۔ 2010 کے اندر اس ایپ کو اتنی پذیرائی ملی اور دلوائی گئی کہ ہر بندہ اس کے اوپر رجسٹریشن کرے۔ فیس بک کے اوپر تمام لوگوں کی رجسٹریشن شروع ہو گئی اور ایک اتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی کہ جو بندہ فیس بک یوز نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے دنیا میں آیا ہی نہیں۔ تو اس ایپ کو بہت پذیرائی ملی اور وہ ایپ 2010 میں لانچ ہو گئی اور وہ چلتے چلتے دنیا میں پھیل گئی۔ اب اس کا ہوا کیا کہ فیس بک کے ذریعے سے ایک پورا نیٹ ورک بنتا ہے اور نیٹ ورک کے اندر ایک فیملی ممبرز بنتے ہیں اور پوری کمیونٹی کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ پاکستان میں بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی کونے میں، کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ روس میں ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی جگہ پہ ہو۔ تو وہاں پہ آپ کا ایک پورا نیٹ ورک جو ہے نا وہ بن جاتا ہے اس ایپ کے اوپر اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سوشل میڈیا کی ایپ کا مقصد جو تھا، اس کی پیچھے ایک پوری کہانی تھی، ایک پورا خطرناک قسم کا پلان تھا۔ اب وہ پلان یہ تھا کہ سب سے پہلے تو اس کے ذریعے سے جو ہے نا لوگوں کا ڈاٹا اکٹھا کیا جائے۔ وہ ڈاٹا تمام امریکہ میں پراپر ایک ڈاٹا سینٹر بنا ہوا ہے جس کے اندر وہ تمام ڈاٹا اس کے اندر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو کیوں محفوظ کیا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل کیونکہ پوری کی پوری پروفائل جو ہے آپ کی وہ وہاں چلی جاتی ہے۔ آپ کی پروفائل میں آپ کی فیملی کی ریلیشن، آپ کی ڈیلی روٹین کی معاملات جو ہے نا اس میں ہوتے ہیں۔ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ کی ٹریولنگ کی، آپ کی فیملی کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ لوگ سوشل میڈیا ایپ کے اوپر شیئر کرتے ہیں اور وہ تمام ڈاٹا جو ہے وہاں اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب مرضی چاہے وہ کسی بندے کو اگر اٹھانا ہو تو اس کے اچھی خصوصیات کو وہ اس ایپ کے اوپر ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ شخص جو ہے نا چند منٹوں گھنٹوں میں دنیا کے کونے کونے میں بالکل ایک جو ہے نا ایک عظیم شخص جو ہے نا وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تمام جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو وہ جو ہے نا وہ سپریڈ ہو جاتی ہیں اس نیٹ ورک کے اندر جہاں جہاں وہ کنیکٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کسی بندے کو آپ نے ڈیمیج کرنا ہو، یعنی نقصان پہنچانا ہو، اس کو گرانا ہو، تو اس کی نیگیٹیوٹی رپورٹس یا اس کی فیملی کی پکچرز ایک پکچرز کے ساتھ ایڈٹ کر کے وائرل کر دو اور اس کا جو ہے نا اپنی ٹیم کے اندر، اپنے نیٹ ورک کے اندر اس کی بالکل جو ہے نا وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ یعنی اس ایپ کے ذریعے دنیا کی ذہن سازی کر دی گئی، لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا کہ آپ کو فوری طور پر دنیا کے کسی بھی شخص کا جو ہے نا وہ میسج کنوے ہو جاتا ہے پوسٹ کی صورت میں۔ سو یہ ایپ جو ہے نا وہ چل پڑی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس ایپ کے اوپر 2011 میں پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے
کہ ट्यूनिस के अंदर एक रिवॉल्यूशन उठती है। एक आम छोटे से चौक के ऊपर किसी रेडी वाली की खबर जो है ना वो फेसबुक पे आती है, और फेसबुक पे जो ही वो पोस्ट आती है तो लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, एहतजाज शुरू कर जाते हैं, और वो एहतजाज इस हद तक जो है ना वो बढ़ जाता है कि वो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करते करते वो रिवोल्यूशन, और यहाँ तक कि हुकूमत तो ख़त्म होती होती है, वहाँ का जो सदर है वो अपने अहल व याल के साथ भागने पर मजबूर हो जाता है और वो सऊदी अरब में जाके पनाह लेने लगता है। फिर आगे जाके आप लीबिया में देख लें, कर्नल कजाफी का देख लें। लीबिया तो वो स्ट्रांग मुल्क था जहां पे तेल पर उनका कब्जा है, उनके खुशहाल जिंदगी उनके अवाम की गुजर रही है, वहां पे लोगों को घरों में बैठ के पैसे मिलते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने इसको यूज किया, और कर्नल कजाफी के साथ फिर क्या हुआ, फिर लेबनान में क्या हुआ, फिर टर्किया में क्या हुआ। अब ये इस सारे जो सनेरियो है इसको कहते हैं अरब स्प्रिंग। बेसिकली ये सोशल मीडिया को जब उन्होंने लॉन्च किया तो इन्होंने कहा कि जी अरब स्प्रिंग एक प्लान था जिसके तहत जो इसी सोशल मीडिया टूल के जरिए उन्होंने लॉन्च करना था। अब आप ट्यूनिस, फिर लीबिया, फिर लेबनान, फिर उसके बाद टर्किया। अब अगला टारगेट उनका जो था वो यूएई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान था कि हमने यहां पर जो है ना इसी टूल्स के जरिए हमने रेवोल्यूशंस लानी है और हुकूमतों को उड़ा देना है, बल्कि हुकूमतों से ज्यादा रियासत के खिलाफ बगावत करके वहां पे रिवोल्यूशन लानी है। ठीक है जी। अब होता ये है कि जब ये वहां पर ये अरब स्प्रिंग ने स्टार्ट लिया तो यूएई और सऊदी अरब जो हैं उनके तो कान खड़े हो गए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो है ना खतरनाक मसला है। उन्होंने फौरी तौर के ऊपर अपने मुल्क में सोशल मीडिया के ऊपर बैन कर दिया, कंट्रोल कर दिया। उन्होंने वहां पर जो है ना फौरी तौर पर जो है ना आपका अल्लाह भला करे वो फायरवॉल लगा दिए। उनको जो है ना वो उन्होंने सेंसर करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब सऊदीया ने भी लगा दिए, उसके बाद यूएई ने भी फायरवॉल लगा दिए। अब उसके बाद जब ये सारी सूरत हाल देख रहे थे तो चाइना को भी ख्याल आया कि यार ये काम बड़ा खराब हो जाएगा हमारी तरफ, ये हमारी तरफ भी आ सकता है, ये हमारे लोगों की भी कोई जहन साजी हो सकती है। सो चाइना ने भी फिर जो है ना सोशल मीडिया को कंप्लीट कंट्रोल किया। बल्कि चाइना ने तो पुराने जितने बाहर के ऐप से वो खत्म कर दिए, बैन कर दिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ऐप बनाए, उन्होंने अपने वीपीएन बनाए, कंट्रोल्ड सिस्टम रखा। अब जब ये सिनेरियो चीन ने भी कर लिया, सऊदी अरब ने भी कर लिया, तो ईरान ने कहा व्हाई नॉट मी, मैं भी टारगेट हो सकता हूं, मैं भी उनकी आंखों में चुभ रहा हूं। तो ईरान ने जो है फौरी तौर पर उसने भी अपना आईटी के ऊपर बहुत ही हैवी बजट लगाया और बड़े बड़े आईटी सेंटर बनाए, और ईरान में आईटी का बहुत जदीद किस्म का सिस्टम उन्होंने जो है ना वो लॉन्च कर दिया, और उन्होंने वहां पर भी जो है ना सोशल मीडिया को फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है जी। अब उसके बाद लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग सोए हुए थे। अब ये सारी जो चेन बन रही है ना वहां से ट्यूनस से स्टार्ट होते हुए, तो फेसबुक के बाद फिर आपको पता है इंस्टाग्राम आ गया, फिर इंस्टाग्राम के बाद जो है ना वो ट्विटर एक्स आ गया, और इस वक्त सोशल मीडिया सबसे स्ट्रांग मजबूत तरीन टूल है दुनिया में किसी को उलट पुलट करने के लिए। अब थोड़ा सा इस सारे वाकयात के साथ जुड़वा पाकिस्तान के डायनामिक्स और पाकिस्तान के हालात पे आते हैं कि यहाँ क्या होता है। दोस्तों, इमरान खान दुनिया का एक सुपरस्टार था, इसमें कोई शक नहीं है, वो उस वक्त भी हीरो था। 2010 के अंदर जब ये अरब स्प्रिंग का आगाज होता है और ये चलते चलते 3-4 मुल्कों के अंदर रिवोल्यूशन जनरेट होकर हुकूमतें खत्म होती हैं, एंड 2011 में यहां पर मीडिया को एक कैसेट दे दी जाती है। अब वो कैसेट क्या होती है कि जितनी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बिल्कुल इनक्रेडिबल है, इनका कोई क्रेडिट नहीं है, ये चोर हैं, डाकू हैं, और किसी हद तक अवाम ने यकदम उसको जो है ना एक्सेप्ट किया। उसकी रीजन ये है कि ये कई दहाइयों से हुकूमतों में शामिल हैं, हुकूमतें कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, तो इनसे लोग बखूबी वाकिफ भी थे, और दूसरा लोग इनसे अवाम जो है ना वो तंग भी थी, अवाम में नफरत भी थी, क्योंकि कोई काम तो हो नहीं रहे थे। तो जब अवाम के सामने दो चीजों को पैरेलली पेश किया गया थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, कि एक तो आपकी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं ये बिल्कुल चोर डाकू हैं, इनको जो है ना इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तबाह बर्बाद किया। सेम पैरेलली उन्होंने उन्होंने जाके इमरान खान को एक मसीहा पेश किया कि भाई वो तो एक पॉलिटिशियन है ही नहीं,
وہ تو ایک سپر سٹار ہے اور وہ جو ہے نا عوام کو بالکل ایک انصاف کی جو ہے نا وہ نہریں بہا دے گا. یعنی کہ لوگوں کو ایک امید دکھائی عمران خان کی شکل میں. اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا نے اس حد تک جو ہے نا یہ کمپین چلائی 24 گھنٹے رات دن کہ لوگوں کی ذہن سازی کر کے کہ جس سے بہت بڑا جو ہے نا وہ فالوئنگ میں اضافہ ہوا عمران خان کا اور وہ پاکستان کی عوام کے ایک پاپولر لیڈر بن گئے. ٹھیک ہے جی. اب اس پہ کیا ہوتا ہے کہ 2011 میں عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے. 2011 میں بہت بڑا جلسہ اس نے کیا تھا لاہور میں. یعنی یہ نو ڈاؤٹ کہ اس جلسے کے مقابلے میں شاید آج تک جو ہے نا تحریک آزادی کے بعد ہی کوئی جلسہ نہیں ہوا ہوگا. بہت بڑا جلسہ تھا. اب سوال یہ ہے دوستو کہ 2011 میں ایسی کیا قیامت آ گئی یا عمران خان نے ایسا کیا جو ہے نا وہ کارنامہ ایجاد کر دیا کہ لوگ جوک در جوک جو ہے نا اس کے پیچھے پڑ گئے, اس کے جلسے میں آ گئے, اس کے پیچھے روڈوں پہ آ گئے, سڑکوں پر آ گئے اور اس کے فین فالوورز بڑھتے گئے. ایسا کون سا کارنامہ ہوا یا ایسا کیا ملک میں قیامت آ گئی تھی کہ لوگ یہاں سے بھاگ کر اس کی طرف چل گئے؟ دا اونلی وے واز سوشل میڈیا. سوشل میڈیا جو تھا وہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا تھا اس کے اوپر, انہوں نے اتنا ورک کیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا کہ یہی ایک بندہ ہے جو اس ملک کو بھی چلا سکتا ہے اور آپ کے جو پرابلمز کا سلوشن ایک ہی بندے کے پاس ہے, وہ یہی ہے. یہ سارا کام کسی نے نہیں کیا, میڈیا کے تھرو ہوا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد پھر حالانکہ 2011 سے بھی پہلے عمران خان پاکستان کی سیاست میں تھے, ان کو کوئی اتنا جانتا بھی نہیں تھا, 2-4 سیٹیں جیتی جاتے تھے. لیکن 2010 کے بعد جب یہ عرب سپرنگ شروع ہوتی ہے اور وہ موو کرتی ہے ٹوورڈز پاکستان, تو یہاں پر جا کے پھر ایک میڈیا کو دیا جاتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک بڑا ٹیکنیکل بات بتاؤں. عرب سپرنگ کے اوپر $35 ملین کا خرچہ آیا تھا, اور جب پاکستان میں یہ سوشل میڈیا پہ اس سازش کو لانچ کیا گیا, اس فتنے کو لانچ کیا گیا, تو یہ باقاعدہ خبریں آئی ہیں کہ $6 ملین جو ہے وہ میڈیا کو دیے گئے. کیوں دیے گئے, کس لیے دیے گئے تھے؟ اسی وجہ سے دیے گئے تھے کہ آپ ذہن سازی کریں. اب دوستو سوال یہ ہے اس سارے سینیریو میں کہ اس وقت جو 4-5 سالوں سے جو ملک میں ایک کہرام مچا ہوا ہے, ایک بد امنی پھیلی ہوئی ہے, دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے, روز 12-15 ہمارے سیکورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں, عام جنرل پبلک جو ہے نا وہ بیچاری فوت ہو رہی ہے بے گناہ کسی کھاتے میں جن کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ سارا کیوں ہے؟ یہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اب اس سارے سینیریو میں سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اس سازش کا حصہ ہے یا عمران خان خود غدار ہیں, اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, اس ملک کو توڑنا چاہ رہے ہیں, یہ اس سازش کا جو ہے نا وہ حصہ ہیں, سہولت کار ہیں, یا پھر عمران خان کو یوز کیا جا رہا ہے, عمران خان ٹریپ ہو گئے ہیں؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. ہم کسی پر بغیر ثبوت کے کوئی غداری کا جو ہے نا وہ نہیں لگا سکتے الزام. لیکن کیا سوال یہ ہے کہ اگر وہ میں بھی نہ ہوں, خود وہ اس سازش کا حصہ بالکل نہیں ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس سازش کا حصہ ہوں گے, لیکن میں آپ کو یہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ اس سازش میں استعمال ضرور ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ اس سازش کا ٹارگٹ ہی آپ کی اسٹیٹ ہے, آپ کی ریاست ہے. پاکستان میں ریاست فوج کو ہی کہتے ہیں اور فوج کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ عمران خان کا جتنا میڈیا سیلز ہیں, جتنا میڈیا ہے وہ کنٹرول ہے کسی اور کے ہاتھوں میں, وہ اپریٹ کہیں اور سے ہو رہا ہے, اپریٹ کوئی اور کر رہا ہے, اور یہاں پہ ان کو ڈیلی بیس پہ بیانیہ بنا کر دیا جاتا ہے, اور وہاں سے جا کے اینٹی اسٹیٹ بیانیہ بنا کر لوگوں کی اتنی ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ اس وقت کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے, ملک کن خطرات سے گزر رہا ہے, کن معاشی بحرانوں سے گزر رہا ہے, کس خطرناک دہشت گردی کی دلدل میں ملک پھنس گیا ہے. ہر روز کتنے لوگ, اب کل 19 بندے شہید ہوئے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میڈیا پہ ایک ہی ٹاپک ہے, اسلام آباد بند ہو گیا, کنٹینرز آ گئے, راستے بند ہو گئے, جلسہ ہوگا نہیں ہوگا, دھرنا ہوگا نہیں ہوگا. 24 گھنٹے ابھی تک میڈیا جو ہے وہ انہیں کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اسی سازش کے تحت میڈیا جو ہے نا وہ لوگوں کو خبریں پہنچا رہا ہے. مجال ہے کسی نے یہ کہا ہو کہ وہ 19 بندے جو شہید ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی ذکر کہیں آ جائے, نہیں. یعنی ملک جہاں بھی جائے
لیکن اس حد تک جو ہے نا وہ شخصیت پسندی میں ڈال دیا. دوستوں بات ہی ہے کہ استعمال کا جو میں نے لفظ یوز کیا ہے، استعمال اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو ہیرو بنانے والے بھی وہی لوگ تھے. ان کا جو بنیادی زندگی ہے وہ گزری ہے یورپ میں، اور یورپ میں جا کے ان کو شروع سے ٹریپ کر دیا گیا ڈیفرنٹ کیسز کے اندر، پلے بوائے کی صورت میں، واٹس ایور جو ان کے فیملی میٹرز ہیں اس کے معاملات میں. اور یہاں ان کو اس حد تک ان کے یہ جو کھوپڑی ہے نا اس میں بٹھا دیا گیا کہ دنیا میں آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ اس آپ اور میں سے تو باہر نکلتا نہیں ہے، اور اس صورت میں وہ یوز ہو رہے ہیں. اور پھر سوشل میڈیا بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، دنیا کے اندر کر رہا ہے، اس کے لیے باقاعدہ بڑی بڑی کمپنیاں لانچ ہو رہی ہیں. تو یہ ساری سٹوری بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جو عرب سپرنگ وہاں سے شروع ہوتے ہوتے پاکستان تک پہنچی، الحمدللہ کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ تو بچ گئی. انہوں نے آپٹ کرنے کی کوشش 9 مئی کو کی، وہی بالکل سیم وہی فارمولہ جو ادھر چلا تھا یہاں ہوا. لیکن آپ کی ریاست نے، آپ کی اسٹیٹ نے، آپ کی گورنمنٹ نے اس وقت بڑا تحمل مزاجی سے اس کو ہینڈل کیا اور الحمدللہ بچ گئے. لیکن ڈیمیج اتنا برا ہوا کہ پچھلے چند سالوں سے ملک جو ہے نا وہ سنبھل نہیں رہا، کسی سے بھی سنبھل نہیں رہا. ادارے بھی لگے ہوئے ہیں، ملک بھی لگا ہوا ہے، حکومتیں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن حالات جو ہیں وہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ ایک شخص کنٹرول نہیں ہو رہا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتنا بڑا تورم خان ہے؟ دیکھیں، آپ کی فوج، ریاست فوج کو ہی کہتے ہیں پاکستان میں، وہ دنیا کی ٹاپ 10 میں سے 7ویں نمبر کی آرمی ہے. پھر دوسری بات ہے انہیں دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور کو چنے چبوائے ہیں، ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں انہوں نے افغانستان کے اندر. تو کیا ایک بندہ اتنا بڑا تورم خان ہے کہ وہ ان سے قابو نہیں ہو رہا؟ نہیں دوستو، ایسا کبھی نہیں ہے. یہ بڑا ایک سوچنے والی بات ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لابی ہے، بہت بڑی ایک ورلڈ انٹرنیشنل پلان ہے، جن کا جو مقصد ہے وہ آپ کی ریاست، آپ کی اداروں کو تباہ و برباد کرنا. پچھلے اس کے علاوہ ہی himself in the jail, he can't do anything. وہ جیل میں بیٹھ کے کیا کر لے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے پیچھے جو طاقتیں کام کر رہی ہیں، جس پر ٹریلین ڈالرز کا ایک جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، میڈیا اس کو کور کر رہا ہے، یہ اس عرب سپرنگ کا حصہ ہے جو اب ہم سفر کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دنیا نے اس وقت اس کو کنٹرول کیا، ہم اس وقت سوئے رہے، اب ہم نے فائر وال لگانا شروع کر دیا. چلو دیر ہے درست ہے، اب اس پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اب اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے جی کہ یہ فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہے، یہ تو آزادی ہے اظہار کے خلاف ہے. یہ جو تنقید کر رہے ہیں ذرا ان کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ انہی 6 ملین ڈالرز کے جو ہے نا وہ لینے والے میں سے شاید ہوں گے کہ یہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں اس وقت فائر وال. بھائی فائر وال تو دنیا میں 2010 میں اگلوں نے لگا دیا تھا اسی ڈیزاسٹر کو روکنے کے لیے. یہ جو خطرناک پلان ان کے سامنے آ گیا تھا ایک سازش کو روکنے کے لیے، دنیا نے تو لگا لیا تھا. آپ چین سے بہت بڑے تکڑے، چین نے کر دیا، سعودی عرب نے کر دیا، ایران نے لگا دیا، یو اے ای نے لگا دیا. تو پاکستان اگر اب لگا ہی رہا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ جو ہے نا وہ سوالات ہیں، اور بڑی ایک گمبھیر قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اس میں ہم سب کو شخصیات سے باہر نکلنا چاہیے. ہم لوگ اتنی ڈیوائڈ اینڈ رولز میں پھنس گئے ہیں، شخصیات کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ ہمیں ملک ہم نے بالکل چھوڑ ہی دیا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں، کتنی عوام پس رہی ہے، لیکن ہم شخصیات سے باہر نہیں آتے. شخصیات سے باہر نکل کر ہمیں جو اندرونی اور بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں اس ملک ریاست کے خلاف، اس کے خلاف متحد ہونا چاہیے. واحد حل ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ ہر روز جو تماشے بنتے ہیں اس سے ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا، بلکہ یہ اس سازش کو تقویت مل رہی ہے جو انہوں نے 2010-11 میں تھرو سوشل میڈیا انہوں نے پلان کیا تھا. وہ دنیا نے تو اپنے آپ کو سنبھال لیا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم متحد ہو کر ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، شخصیات سے باہر نکلیں، اور اس ملک میں جو ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، اس ملک کی جو ہے نا حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.